بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہربلسٹ محمد عبدالسمی، پی ایچ ڈی اسکالر، ہمدرد یونیورسٹی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے اس چیز کو جاری کیا ہوا ہے۔ میرا ٹاپک کیونکہ انفرٹیلیٹی ہے، اور انفرٹیلیٹی میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، مردانہ ہوتی ہیں، زنانہ ہوتی ہیں، مردوں میں بھی بہت ساری ہوتی ہیں اور عورتوں میں بھی۔ آج کے دن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیبیڈو، لو لیبیڈو، حالانکہ ہائی لیبیڈو بھی ہوتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ شہوت ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو، خواتین کو بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہمارے اس وقت ہے لو لیبیڈو، جس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ انفرٹیلیٹی کا شکار ہو، اور اس کو مرد کی طرف سے ہو۔ بیسیکلی مرد یہ پریشان ہوتا ہے اس کے اندر کہ لو لیبیڈو کیا ہے۔ تو لو لیبیڈو کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ واٹ از لو لیبیڈو، یا لیبیڈو کیا ہوتا ہے۔ پہلے تو لیبیڈو سے مراد کسی شخص کی مجموعی جنسی خواہش یا جنسی سرگرمی کی خواہش ہے، اور اس کا کم لیبیڈو مطلب یہ ہوتی ہے کہ جنسی سرگرمی کی خواہش ہے، بس یہ ہے لیبیڈو۔ اس میں جنسی دلچسپی کے جسمانی اور نفسیاتی، یعنی کہ دونوں پہلو شامل ہیں۔ اس میں جسمانی خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ نفسیاتی بھی ہو سکتی ہیں۔ لو لیبیڈو لیول یا لیبیڈو لیول پہ ہم پہلے جب بات کرتے ہیں تو مختلف افراد میں مختلف ہو سکتا ہے، جس کی وجہ ہماری بایولوجیکل یعنی کہ حیاتیاتی، نفسیاتی اور سماجی عناصر ہوتے ہیں۔ بایولوجیکلی طور پر ہارمون جو ہیں وہ ہماری لیبیڈو کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹیسٹوسٹرون ایک بہت بڑا ہارمون ہے جو کہ مردوں اور عورتوں دونوں میں مختلف مقداروں میں موجود ہوتا ہے، اور یہ جو ہے اکثر ہماری جنسی خواہش سے منسلک ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ ہمارے دیگر عوامل بھی ہیں، جیسا کہ ہماری مجموعی صحت ہے، مختلف ادویات ہے، طبی حالات ہیں، یہ بھی ہماری لیبیڈو کو متاثر کرتی ہیں۔ کسی بھی شخص کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیسٹوسٹرون کم ہے یا لو لیبیڈو ہے، یا اگر ہم ہائی کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں تو ہمیں اس کا پس منظر ڈھونڈنا پڑتا ہے، ہمیں اس مریض کی ہسٹری لینی پڑتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ، یہ لو لیبیڈو یا ہائی لیبیڈو کا شکار کیوں ہے، اس کا ٹیسٹوسٹرون لیول کم ہے تو کیوں ہے اس کا۔ جب تک ہم ہسٹری، اچھا پھر سب سے بڑا مسئلہ ہے ایج، کہ ایج کتنی ہے اس کی، کس ایج کے اوپر اس نے شادی کی ہے، کتنا عرصہ ہو گیا اس کی شادی کو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ ٹیسٹوسٹرون وغیرہ یہ ہماری جو ہے جنسی خواہش سے منسلک ہوتا ہے، اور دیگر عوامل میں جو آپ کو میں نے بیان کیا کہ یہ سب ہماری لیبیڈو کو متاثر کرتے ہیں، جیسے بہت ساری ادویات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے بلڈ پریشر کی دوا کھا رہا ہو، کوئی پروسٹیٹ کا مسئلہ ہو، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لائف اسٹائل اس کا صحیح نہیں ہو۔ تو نفسیاتی طور پر مختلف عوامل جو ہیں وہ لیبیڈو کو کم کرتے ہیں یا بڑھانے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارا ذہنی تناؤ، اسٹریس ہے، ہمارا موڈ ہے، ڈپریشن، بے چینی بھی ہے، کہ کسی قسم کی پریشانی ہے، بے شک وہ کاروباری ہو، گھر کی ہو، صحت کے حوالے سے ہو، اپنے بڑوں کی صحت کے حوالے سے ہو، گھر میں والدین ہو سکتے ہیں، بہن بھائی، رشتہ دار، یا ملکی حالات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب پریشانیاں جو ہیں یہ سب جنسی خواہش کو متاثر کرتی ہیں۔ اپنے پارٹنر کے یعنی کہ آپ کی وائف کے جو ہیں وہ بہت سارے ایسے جنسی رویہ ہے، اس کے تعلقات ہیں، اس کے عقائد ہیں۔ تو عقائد کے اندر یہ ہے کہ جی پتہ چلا کہ جی ہم مطلب میں کراچی کے حوالے سے یا ویسے بھی بات کروں کہ جی لڑکا جو ہے گا وہ جماعت اسلامی کا ہے، اور لڑکی پتہ چلا وہ پی ٹی آئی کی نکلی، یا کسی اور اس کے اندر ہے کہ ایک جو ہے لڑکا جو ہے وہ ایم کیو ایم میں شامل تھا، اور لڑکی جو تھی کسی دوسرے حوالے سے یہ مذہبی تھوڑا سا ہوتی۔ تو ہمیں یہ سب چیزیں پہلے سے دیکھنی چاہیے، کیونکہ اس قسم کے عقائد والے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں۔ یہی سیاسی مسائل بھی ہیں اور یہی مذہبی بھی ہیں، کیونکہ سیاسی مسئلے، مذہبی، اور یہ بہت زیادہ ہمارے خاندانوں کے اندر پرابلم کرتے ہیں۔ تو اپنے عقائد اور یہ سب چیزیں پہلے سے ہی ہمیں تھوڑا سا معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جنسی رویہ ہے، کہ جنسی رویہ ہے کچھ خواتین کے اندر جو ہے لو لیبیڈو ہوتی ہے، ان کے جو ان سے شہوت جو ہوتی ہے وہ قدرتی طور پر کچھ کم ہوتی ہے۔ بہرحال ہارمون کا بھی مسئلہ ہے، اس میں نفسیاتی بھی ہے۔ بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے گھر میں اپنی بہنوں کے ساتھ جو رویہ دیکھتی ہیں، یا والد کا والدہ کے ساتھ رویہ دیکھتی ہیں، یا محلے میں دوست احباب کے اندر، ان کی دوستوں کے اندر کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر ان چیزوں سے تھوڑا سا تعلق یا قطع تعلق کرنے کا جی چاہتا ہے، بس زبردستی جی شادی ہم نے کرنی تھی تو کر دی ہے گی، لیکن وہ تھوڑا سا بھاگ رہی ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے۔ اور میں اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میں شاید پہلے بھی کبھی سنایا ہوگا کہ ایک لڑکی تھی، وہ تقریباً 35 سال کی اس کی عمر تھی،
نسخہ لکھ رہا تھا، نسخہ لکھتے-لکھتے جو تھا میں نے اس سے اس کی عمر پوچھی اور نام بھی پوچھا تو اس نے مس کر کے بتایا، میں نے وہیں پین رکھ دیا۔ میں نے کہا بھائی آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ کہنے لگے کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ تو والدہ بھی ساتھ تھی، کہنے لگے جی وہ یہ تھا کہ کچھ ہمارے معاملات ایسے تھے جو وہ دوستوں کے ساتھ اچھا وہ نہیں ہوا، پھر مجھے بھی ڈر لگنے لگا کہ اچھا رشتہ ملے گا نہیں ملے گا۔ میں نے کہا بیوی ہے 35 سال کی عمر میں کیا ملے گا آپ کو رشتہ؟ مطلب یہ ایک چیزیں بہت لمبی اسٹوری تھی اس کی، لیکن جو اصل چیز کہنا چاہتا 35 سال کی عمر میں وہ شادی کرنے جائے گی اس خوف اور اس کے ساتھ ایک 40 سال سے زیادہ کی عمر کا اس کا شوہر ہوگا یا ہسبینڈ ہوگا یا اس کا مرد ہوگا، تو لازمی سی چیزیں آپ سوچیں کہ اس کے ساتھ کیسے مسائل ہوں گے۔ اب لڑکیوں کی حد سے اچھی نہیں گزری تو اس کو بھی تھوڑا سا ڈر و خوف تو رہے گا، لیکن کیونکہ ماں بوڑھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہے، بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، اب ان کو تھوڑا سا اور مسئلہ ہے، مسائل جو ہوں گے کہ جی اماں کہیں گی میری زندگی میں ہی میری بچی کی شادی ہو جائے، تو ایک سماجی پریشر بھی اس کے اوپر ہوگا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو لو لبیڈو میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں گی۔ سماج ہے، رشتہ دار ہیں، دوست احباب بھی اس میں بہت رول ادا کرتے ہیں۔ کسی بھی شخص کے رشتے کا معیار اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ، جذباتی قربت کی سطح کے ساتھ ساتھ پارٹنر کا جسمانی نقوش۔ اچھا ہاں، یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ اس کے جسمانی نقوش کیسے ہیں، اس کی ہیلتھ کیسی ہے، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ مطلب میں اس کے اندر کوئی اسے الجھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک ہے کہ مردوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، کسی مرد کو دبلی پتلی لڑکی پسند ہوتی ہے، یا لمبے بال ہوں یا ایسے نقوش ہوں اس کے کوئی ہم لوگ کیونکہ ہم تو خیر ہمارا وقت گزر گیا، اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اب تو فلمیں ڈرامے اور جس قسم کی چیزیں ہیں تو لڑکوں کی اور لڑکیوں کی ڈیمانڈیں بڑھ گئی ہیں گی۔ لڑکوں کی ڈیمانڈ اپنی الگ ہوتی ہے، اور ایک لطیفہ آپ نے سنا ہوگا کہ ولیمے والے دن لڑکا اسٹیج پہ بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنی بہت ساری لڑکیاں جو آئی ہوئی ہیں خاندان بھر کی، یہ میری اماں کو کیوں نہیں دکھائی دی جو یہ لڑکی لے کے آ گئی ہیں؟ اور یہ حقیقت ہے، بہت ساری جگہ پہ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ خود بھی اپنے طور پہ ان چیزوں کو نوٹ کریں۔ تو اس سے جو ہے اس لڑکے کی جو لبیڈو ہے وہ لو ہو جاتی ہے، اسے اپنی لڑکی بیوی جو ہے اتنی عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے، اور کہ بھئی یہ کیا مجھے دے دیا گیا ہے، نہ اس کے نقوش اچھے ہیں، نہ شکل صورت اچھی ہے، حالانکہ وہ بے شک بہت اچھی ہو، اس سے اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کا اپنا ایک معیار بن چکا ہوتا ہے، تو اسی حوالے سے تو لو لبیڈو اور اس کے لیے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اس لیے پہلے سے ہمیں سوچنا چاہیے، اب تو ماں باپ کو بھی خاص طور سے سوچنا چاہیے، یہ نہیں ہوگا جس کا ہاتھ پکڑا اور کر دی، جیسے پرانے زمانے کے فلموں میں ہوتا تھا کہ ابا نے اس کو خودکشی کی دھمکی دے دی یا مرنے کی دھمکی دی اور جلدی سے لڑکی کی شادی کر دی گئی۔ اب تو لڑکیوں کو بھی پہلے سے یہ سب دیکھ لینا چاہیے کہ کون ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اپنے کو بھی معلوم ہوگا کہ لڑکیوں کی صرف شکل و صورت اور نقوش و نگار، یعنی کہ جن کے جسمانی نقوش آپ کہہ لیں جو دیکھے جاتے ہیں، اور لڑکے کی تنخواہ اور اس کی بزنس اور اس کا یعنی کہ اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اپنے جب ہسٹری لے رہے ہوں تو ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر لو لبیڈو کا شکار جو مرد ہے وہ اپنی دوسری بار شادی کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ مجھے ہو سکتا ہے کہ اس کو بیوی اپنی پسند نہیں آتی، بلکہ ایک کیس اور بھی تھا، ایک لڑکا تھا، بہرحال تھوڑا سا اب نارمل ٹائپ کا تو تھا، کچھ نفسیاتی تھا، لیکن اس کی شادی جس لڑکی سے کی ہے وہ لڑکی اس سے بھی زیادہ اب نارمل تھی۔ وہ لڑکا جو تھا اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں، کہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا، اور ابا کہتے ہیں کہ آپ سمجھائیں۔ میں نے کہا میں کیوں سمجھاؤں یار، پیسہ آپ لوگوں نے کیا ہے، ڈھونڈا آپ نے ہے، آپ لوگوں کی نظریں کیسے کمزور تھیں، کیا ہوا چلو لڑکا محبت کی شادی تھی، پھر وہ چلے گئے، ہم یعنی معلوم ہے وہ پہلے آئے تھے کہ لڑکا ہمارا لو لبیڈو کا شکار ہے۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اس کا ہارمون ٹھیک ہیں، اس کی چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن پھر جب اس سے ہسٹری لی تھی تو یہ چیزیں سامنے آئیں، اب پتہ نہیں بہرحال ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اس لیے ایسے لڑکوں کو بہرحال سوچنا ضرور چاہیے، یہ ایک طبی مشورہ ہے، کوئی معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن ان کو تھوڑا سا اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ورک اسٹریس ہے گا کہ لوگ بہت سارے مردوں کے اوپر، لڑکوں کے اوپر ورک کا اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے، جو تھوڑا کمزور ہے وہ ڈبل ڈبل جاب کر رہے ہوتے ہیں گے، صبح 8 سے یا 9 سے 5 کر رہے ہیں، یا شام کو 5 بجے سے رات 12 بجے تک اوور ٹائم کر رہے ہیں، یا آج کل جب امریکن ڈالر سے ہے جو آئی ٹی والے ہیں، تو اس قسم کے لوگ جو ہیں گے وہ رات کی شفٹ لگا رہے ہوتے ہیں، پھر صبح کو سو رہے ہوتے ہیں کہ جی 4-5 بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری مسائل بھی بہت سارا اس میں لو لبیڈو کا باعث بنتے ہیں۔ مالی مشکلات ہیں، بہت ساری مالی مشکلات ہیں، ہنگامہ آرائی گھر کی ہوتی ہے کہ بھئی یہ اتنے پیسوں میں تو گزارا کیسے ہوگا، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت سارے علاقوں کے اندر بجلی کا آنا جانا، بجلی نہیں ہے، ابھی آپ کی نیند خراب ہو رہی ہے رات کے وقت
رات کے وقت گیس کا نہیں نہ ہونا کہ جی گیس بھی رات کے وقت گیس نہیں ہے کہ اور صبح کے کب نہائیں گے اور یہ سب کو تو یہ بہت سارے ایسے حالات ہیں جو ہمارے لو لیبیڈو کو بڑھا دیتے ہیں، مطلب لو لیبیڈو اور مزید لو کر دیتے ہیں. تو آج کل کے حالات میں لو لیبیڈو کا باعث یہ ساری چیزیں بنتی ہیں. لیکن ہمیں یہ بات تسلیم کر لینا چاہیے کہ لیبیڈو جو ہے انسانی مزاج کا ایک پیچیدہ اور بہت ہی زیادہ انفرادی پہلو ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ بات چیت ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے لوگوں سے اس کے اوپر ہم بات چیت کریں کہ اس کا پورا ڈیٹا تیار کریں. جیسے ابھی آج کل طبی کونسل جو ہے ایسے بہت سارے اقدامات اٹھا رہی ہے، تو ان حوالوں سے بھی انفرٹیلٹی کے حوالے سے تو خاص طور سے جو بھی کوئی پروگرام اگر ان کو کرنا ہے، کوئی ریسرچ کرنی ہے اور مزید کرنی ہے تو میں حاضر ہوں. ہم میں اور میری ٹیم ہے کہ ہم ان سب مل کے جو ہے اس چیز کے اوپر بہت سارے جو پرابلمس ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بہت بڑا وہ ہے، اس میں ہمارے پاس بہت ساری پروڈکٹس ہیں کہ اگر ہم ان کو پروڈکٹس آدمی سے چیز ہے کہ اس کے اوپر ہماری پرٹیکولر بہت زیادہ ریسرچ ہے تو ہم اپنی پروڈکٹ سیل بھی کرنا چاہیں گے کہ جی ہماری یہ پروڈکٹس ہے، ہمارے فارمولے خریدیں یا ہم اس کو آگے بڑھائیں. اب وہ چاہے وہ ہمدرد ہو، چاہے کرشی ہو یا اور کوئی اجمل ہو یا کوئی بھی ایسی وہ ہو، تو اس کے اوپر ہم یہ باتیں کر سکتے ہیں. تو انسانی مزاج کا یہ پیچیدہ اور انفرادی پہلو ہے اور کوئی بھی ایسی جیسے ماحول میں دوسرے شخص سے مختلف ہو سکتا ہے. مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہو تمام ماحول کے باوجود بھی اپنے آپ کو بہت اچھا رکھے اور دوسرا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹریس کے اندر لے جائے. تو اس کے علاوہ عمر ہے، ثقافتی اثرات ہیں، ذاتی ترجیحات ہیں، جیسے عوامل رہیں گے کہ وہ سب ان سے جنسی خواہش کو جو ہے کم یا زیادہ بھی کرتے ہیں گے. اگر کوئی شخص اپنی لیبیڈو میں تبدیلیوں کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہے تو اسے چاہیے کہ ضرور رابطہ کرے. جنسی معالج سے مشورہ لینا ممکنہ بنیادی وجوہات شناخت اور ان سے نمٹنے میں سوری سے معاون ثابت ہو سکتا ہے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے لیبیڈو کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، جس میں جسمانی صحت ہے، ذہنی تندرستی ہے، لائف اسٹائل کو اچھا کرنا. اچھا یہ باتیں جو ہیں یہ میں ہر پروگرام میں کرتا ہوں کہ یہ ہر چیز کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ آپ اپنی جسمانی صحت اچھی کریں، ذہنی تندرستی، اپنے اسٹریس کو کم کریں، نیند بھرپور کریں، لائف اسٹائل، اپنا کھانا پینا، واک، ایکسرسائز. کیونکہ یہ بات یاد رہے کہ جو ہر دفعہ ہوتی ہے کہ ہر کسی کا انفرادی عمل جو ہے نا وہ مختلف ہو سکتا ہے. جو رد عمل ایک شخص پر بہت اچھا تو دوسرے پر مختلف رد عمل ہو سکتا ہے. جو لوگ بھی اس بارے میں فکر مند ہیں وہ ان تجاویز پر عمل کریں. امید ہے کہ ان کو منچاہا فائدہ ہوگا جتنا ان کو چاہیے. مطلب سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اپنی صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھیں. صحت مند طرز زندگی کیا ہوتا ہے؟ وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا. اب یہ رات کی ڈیوٹی والے ہوتے ہیں یہ لوگ زیادہ تر پھنس جاتے ہیں، ان کی صحت اچھی نہیں ہوتی، ان کا نظام ہضم اچھا نہیں ہوتا، ان کی کیونکہ نیند پوری نہیں ہوتی، اس لیے وہ زیادہ چڑچڑے رہتے ہیں. دن میں نیند کسی کی بھی پوری نہیں ہو پاتی کتنا بھی پرسکون ماحول مل جائے. اس کے علاوہ جو جتنے بھی پھل اور سبزیاں ہیں اور تمام اناج پر توجہ دیں. اناج بہت اچھا اناج استعمال کریں، پھل کھائیں، سبزیاں استعمال کریں. موسم کی سبزیاں پھل بہت زیادہ اچھی ہیں. آج کل چقندر ہے، گاجر ہے، سیب بہت اچھا ہے، بنانا، کیلے جو ہیں وہ آپ کے ہارمونز کو بہت اچھا کریں گے. اس کے علاوہ کھیرا، ککڑی، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے. ہمیشہ متوازن غذا کھائیں، کوشش کریں کہ بازار کے کھانے نہ کھائیں، تکے بوٹی نہ کھائیں. لیکن اس موسم میں سوپ ہے، یخنی ہے، کافی ہے، چاکلیٹس ہیں، اس کے علاوہ فش ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہیں. باقاعدگی سے ورزش کریں. ورزش کریں جو ورزش کرنے کے لیے صبح کا ٹائم سب سے بیسٹ ہوتا ہے. یہ صبح کا ٹائم جو ہے اگر آپ ورزش کرتے ہیں تو آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں. کافی نیند حاصل کریں، بہت اچھی نیند ہے، 6 سے 8 گھنٹے کی نیند تو ضرور حاصل کریں. اپنے جسم کی آپ تھکاوٹ کو دور کریں، مکمل طور پر چارج ہو جائیں. اس کے علاوہ اپنے اسٹریس کو مینج کریں. بلا وجہ کا فالتو مطلب یہ جو مذہبی سیاسی بحثیں ہوتی ہیں، ٹی وی کے پروگرامس ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ لوگ بھی آپس میں بھی بحث کر رہے ہوتے ہیں، اس میں لڑائی، گھروں کے اندر تک لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا کہ وائف ایک مکتبہ فکر کی ہے اور ادھر ہے، یا سسر الگ ہیں وہ الگ ہیں، اب آپ کی ان سے بحث ہو گئی، یا گھر میں بہن بھائی ہوتے ہیں تو ان سے بحث ہو گئی تو آپ کا موڈ آف رہے گا. تو کوشش کریں کہ گھر میں مذہبی اور سیاسی گفتگو نہ کی جائے، اور خاص طور سے آج کل کے ماحول کے اندر تو بالکل بھی نہ کی جائے. کیونکہ جتنی زیادہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کسی سے لڑائی لڑنی ہو تو اس سے مذہبی بحث کر لیں، اور اگر مذہبی سے بھی بات نہ بنے تو آپ اسے سیاسی بحث کریں. انشاءاللہ لڑائی ضرور ہوگی.
ٹھڈا ہوگا، آپ مہینوں کیا ہفتوں کیا مہینوں تک آپ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے قائل نہیں ہوں گے۔ ہمارے خود بہت سارے دوست احباب ہیں جو نہیں بات کرنا چاہتے ہیں، ہم کہ یار آپ کا تو نظریہ الگ ہے، ہم کہ بھائی ہوگا الگ ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس سے بحث کیوں کر رہے ہیں ہم بلا وجہ؟ ایک صاحب نے تو صاف کہہ دیا جی آئندہ آپ مجھے کوئی میسج نہیں کریے گا، کوئی واٹس ایپ نہیں ہے، کسی قسم کی بات چیت میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان سیاسی لوگوں کی وجہ سے یا کسی بھی چلے مذہب میں تو پھر بھی آپ تھوڑا سا دین ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن سیاسی لوگوں کے حوالے سے جو آپ کے کبھی پوچھتے نہیں ہیں، آپ آپس میں اپنے دوستانہ تعلقات خراب کر لیتے ہیں، تو یہ سب بہت ہی غلط چیز ہے کہ آپ مستقل اسٹریس میں رہیں گے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ خوش رہنے کی عادت ڈالیں، بلکہ یہ جو اپنے ٹی وی پروگرام ہوتے ہیں جو ہمارے اسٹریس یا ہمارے اندر ہیجان پیدا کرتے ہیں ان پر بھی پابندی لگائیں۔ لو اسٹوری ٹائپ کے ڈرامے یا فلمیں دیکھیں، اور خاص طور سے جو پرانے زمانے میں جو ڈرامے آیا کرتے تھے کہ جو وہ پھر بھی اچھا تھا، جیسے ہمارے وقت میں تنہائیاں اور انکل عرفی، شاید آج کے لوگوں کو یہ پسند نہ ہو، ان کو تو سازشی ماحول اور سازشی زیادہ طلاقیں اور یہ سب کچھ چیزیں زیادہ پسند آتی ہیں، تو اس ٹائپ کے ڈرامے یا فلمیں دیکھیں۔ اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ مراقبہ کریں، مراقبہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، اپنے آپ کو پرسکون رکھیں، یوگا کر سکتے ہیں، گہرے گہرے سانس لینے کی مشق کریں۔ اسٹریس ہمارے لیبیڈو کو منفی طور پر متاثر کرتا ہے، بس یہ ایک جملہ یاد رکھیں، اور ان چیزوں سے جو ہے ہمارے مراقبے سے، یوگا سے، اس سے ہمارا اسٹریس ہمیں دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں، جتنا اچھا پانی پئیں گے، جتنے جوسز پئیں گے، لیکن فریش جوسز ہے، بازار کے جوسز نہیں استعمال ہوں گے، گھر کے اندر فریش جوس استعمال کریں۔ پانی کی کمی جو ہے وہ آپ کی توانائی کی سطح اور مجموعی صحت کو متاثر کر سکتی ہے، تو کافی زیادہ پانی پئیں گے تو آپ کی توانائی کی سطح جو ہے وہ اپنے طور پر بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ہارمونل سسٹم کو جانچیں، جو یقیناً آپ کا ہربلسٹ ہی کر سکتا ہے۔ آپ آئیں، ہم آپ سے بات کرتے ہیں، اپنے ہارمونس کو آپ بہت اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اپنی وائف کے ساتھ کھل کر بات چیت ضروری ہے، اگر آپ نے نہیں تو اپنے آپ ہربلسٹ سے بھی بات کر سکتے ہیں، جیسے ہمارا کلینک تو ایسا والا ہے کہ لازمی سی چیز ہے کہ میرا خیال ہے 1952 میں تو ہم پاکستان یا کراچی کے اندر 53 میں شروع کر دیا تھا ہمارے دادا نے، لیکن دادا نے 1901 میں شروع کیا تھا، لیکن 1901 میں کے بعد پھر پڑھنے چلے گئے تھے، تو 1903 میں باقاعدہ شروع کیا تھا۔ تو اب کراچی میں تو خاص طور سے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے، جو مریض ہیں، وہ ہمارے فیملی ممبرس کی طرح ہیں، ہم ان سے اکثر ڈسکس کرتے ہیں، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کی فیملی کی بہت ساری چیزیں جو ہم جانتے ہیں وہ شاید ان لوگوں کے گھر والے بھی نہیں جانتے ہوں گے، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ جو بچے جو چھوٹے چھوٹے 2 4 5 سال کے اپنی امی کی انگلی پکڑ کے آتے تھے، آج وہ بچے اور بچیاں جو ہیں ان کے بچے ان کے قد کے برابر کے ہو گئے ہیں، ان کے شادی کے قابل ہو رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ پچھلے 50 60 سالوں کے اندر تو خاص طور سے، تو اس لیے اپنے آپ ہربلس سے بات کریں، وائف کے ساتھ اگر کوئی اپنا پرابلم ہے تو آپ ہم سے بھی بات کریں، ہم ان کو وائف کو بھی سمجھائیں گے کہ دیکھو یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے، کیونکہ طلاق یا خلا لینا جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی ایک ذکر کیا تھا کہ وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جی میری جو وائف تھی انہوں نے طلاق لی ہوئی ہے مجھ سے، اور یہ ہوا تھا، میرا کاروبار خراب ہو گیا تھا، سب کچھ ہے، تو اب وہ اچھا کاروبار بھی تو ہو سکتا ہے نا، اس میں تو اونچ نیچ ہوتی ہے، تو یہ ذرا کھل کے ان سے بات چیت کریں کہ جی ہماری یہ خرابی ہے، میں ایسے اسٹریس میں ہوں، میرے پیسے کوئی کھا گیا ہے، میرے مسائل اور دوسرے قسم کے بھی ہیں، تو جو آپ کی قربت کو متاثر کریں، آپ ان سے باتیں کریں، نشے پر پابندی لگا دیں، کوئی کسی قسم کا بھی نشہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ سگریٹ کا ہو یا پان تمباکو کا۔ بہت زیادہ سگریٹ نوشی بھی ہمارے جنسی فعل پر منفی اثر ڈالتی ہے، نیگیٹو اثر ڈالتی ہے، لو لیبیڈو، اسپرم کاؤنٹ کا کم ہونا، کیونکہ میں انفرٹیلٹی کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں، تو اگر آپ کی لو لیبیڈو ہے اور آپ انٹر کورس اچھے سے نہیں کر سکتے ہیں تو لازمی سی چیز ہے کہ اولاد کا ہونا یا فرٹائل کرنا اپنی وائف کو ناممکن سا ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کو آپ اپنے ختم کریں، ان عادات کو جو ہے معتدل کریں یا تبدیل کرنے پر غور کریں، نئی سرگرمیاں دریافت کریں، نئی دلچسپ سرگرمیاں ڈسکوریز ٹائپ کی ہوں کہ جیسے واک ہے، دوسرے مشاغل پر غور کریں۔ جب یہ کہ یہ ہر شخص اپنے الگ الگ سوچ سکتا ہے کہ بھئی میرے لیے یہ بہتر ہے اور میرے لیے یہ بہتر ہے، جس میں واک کرنا بھی شامل ہے، ہاتھ پیر چلانا شامل ہے، اچھی مووی دیکھ سکتے ہیں، مذہبی طور پہ تھوڑا سا اپنے آپ کو مشغول کریں، تو یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو آپ کے لو لیبیڈو کو کم کریں گے۔ اپنی ادویات چیک کریں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ ادویات کیا کھا رہے ہیں، اگر آپ بیٹا بلاکر ٹائپ کی چیزیں کھا رہے ہیں تو یہ تو آپ کو امپوٹنسی ہی پیدا کریں گی، بہت زیادہ اس کے اوپر ہے، کیونکہ دواؤں کے بھی یعنی کہ ضمنی اثرات ہو سکتے ہیں۔
قدرتی سپلیمنٹ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ اپنے مشورے سے کریں گے۔ یہ اپنے آپ یہ جو ہے ہربلسٹ ہے آپ کا، اس سے مشورہ کریں۔ میکا روٹس وغیرہ کا آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، جنسنگ ہے، زنک ہے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو لو لیبیڈو کو جو لو لیبیڈو میں ان کے فائدہ کرتی ہیں۔ آپ اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے رابطہ کریں، خاص طور سے اس وقت جب آپ کسی اور مرض میں بھی مبتلا ہوں اور ان کی ادویات جو ہے باقاعدگی سے لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر اکرم، بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے اس وقت دیا۔ انشاءاللہ اسے کمپلیٹ میں نیکسٹ ٹائم کر دوں گا، تو انشاءاللہ بہت شکریہ۔